السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بڑا مبارک مہینہ شروع ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں سب کے لیے برکت کا سبب ہے۔ اس لیے برکت کا سبب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو وہ رحمت للعالمین بن کے آئے، کہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور آپ ایسے زبردست نبی ہے کہ کہا کہ صرف جو ہے تو مسلمانوں کے نہیں بلکہ تمام جتنے انسان ہیں سب کے نبی ہیں، اور جو جانور ہیں ان کے بھی نبی ہیں۔ ہاں، کہ آپ جو ہے تو انسانوں کے بھی نبی اور جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین نبی ہم کو دے کر اس دنیا کے اندر بھیجے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے تو اسی مہینے کے اندر ہوئی، اپریل کا مہینہ تھا، اور 571 عیسوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے پیدائش کی، تو کہا کہ اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن سویرے 4 بجے کا تہجد کا وقت تھا، اس وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی برکتیں تو کہا کہ پہلے ہی پیدا ہوئی، پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 دن پہلے جب ابرہ بادشاہ آیا کعبہ کو گرانے کے لیے، اور کعبہ کو گرانے کے لیے اس نے جو ہے تو اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ابابیل کا لشکر مسلط کر دیا، اور ابابیل کے لشکر نے اپنے پنجوں کے اندر، چوچ کے اندر، اور جو ان کے اوپر کنکریاں برسانا شروع کیا، تو کہا کہ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھایا ہوا بھوسا، تباہ و برباد کر دیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پیدائش جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی کیسر اور کسریٰ کے اندر جو ہے تو ان کی بادشاہت، جو بڑے بڑے بادشاہ سپر پاور مانے جاتے تھے اس وقت کے اندر، کہ اس وقت کے اندر جن کی طاقتیں مشہور تھی کہ کوئی دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر پیدائش ہوئی، اور کہا کہ کیسر اور کسریٰ کے محلات کے اندر زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آیا ہے اور ان کے جو ہے تو کنگورے جو لگے ہوئے تھے، تو 14 کنگورے ان کے محل کے توڑ گئے، اور فارس کی جو آگ جل رہی تھی 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، شروع تھی جلنا، تو کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ آگ بھی بجھ گئی، وہ آگ بجھ گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے اس مہینے کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کہا کہ جو آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، وہ ساری کی ساری آگ بجھ گئی، کہ اللہ کے نبی۔ ہم سب کو اس بات کی معلومات ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے، کون سی تاریخ تھی۔ 12 ربیع الاول تھا، ربیع الاول مہینہ ہے، 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ اس وقت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے تو آپ کے دادا نے رکھا، عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا محمد۔ کیا رکھا نام؟ محمد نام رکھا آپ نے۔ یہ چیزیں بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب جو ہے تو آپ کی پیٹ میں ہی تھے آپ، جب ہی آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میں جیسے آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کہا کہ فوراً تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی دودھ کے پلانے زمانے کے اندر، حضرت حلیمہ کے ہاتھ سے ہوئی۔ حضرت حلیمہ نے جو ہے تو ان کو پالا ہے، اور ان کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا ہے، اور دودھ پلانے کے بعد میں جو ہے تو ان کی پرورش ہوئی۔ تو جیسے ان کے گھر کے اوپر آپ جیسے حلیمہ نے ان کو اپنے پاس میں لیا اور اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہی ہے اپنے گھر کے اوپر، تو کہا کہ برکتیں جب سے ہی شروع ہو گئی حلیمہ، دائی حلیمہ کے ساتھ۔ تو کیا برکتیں شروع ہو گئی کہ آپ کی اونٹنی کمزور تھی، تو کمزور اونٹنی کیا ہوگی؟ قوی ہو گئی۔ فرمایا جو قافلے کے سب سے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، کہا کہ اسی اونٹنی کی رفتار ایسی تیز ہو گئی کہ آپ ان کی اونٹنی نے کیا کیا کہ جتنے جو ہے تو اونٹ تھے سب کو پیچھے کر کے نکل کے آگے گھر کے اندر گئی۔ تو کہا کہ کمزور بکری تھی، تو کہا کہ کمزور بکری کے اندر سے دودھ اتنا نکلا کہ میاں بیوی نے دونوں نے پی لیا۔
اتنا جو ہے تو برکت تھی. تو کہا کہ اتنا دودھ ان کے بکری میں آتا تھا کہ سارے قبیلے والے کہتے تھے کہ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں پر اپنے بکریوں کو چراؤ. لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ بکریوں کی برکت نہیں ہے, چرانے کی برکت نہیں ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اس کی برکت ہے, اس کی برکت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کو معلومات ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی معلومات ہونا. کہا مکہ کے اندر پیدا ہوئے. کہا کہ آپ کے اماں کا نام کیا تھا؟ کہ کہا کہ آپ کے اماں کا نام آمنہ تھا, آمنہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام, والد کا نام عبداللہ تھا, دادا کا نام عبد المطلب تھا, اور اسی کے ساتھ میں پھر جو ہے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا, اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو دودھ پلایا ان کا نام دائی حلیمہ تھا. یہ ساری چیزیں ہمارے کو معلوم ہونا چاہیے کہ 12 ربیع کا مہینہ چالو ہے, کہ لوگ اپنے اعتبار سے کہ خوشیاں منانے کے اندر اور اس کے اندر لگتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر لے کے آئے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد تھا, قرآن تھی, وہ فکر بھی ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے جیسا ہمارا چہرہ ہو, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی ہو, سر کے اوپر جو ہے تو ٹوپی ہو, اور بدن کے اوپر لباس ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں میں, کھانے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, ہر ایک کے اندر, ہمارے زندگی کے اندر حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو, تو تبھی ہم جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی کہلائیں گے. جب بھی ہم ان کا اتباع کرنے والے, ان کے ماننے والے کہلائیں گے. نہیں تو آدمی کیا کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا جب دن آتا ہے تو کہا کہ اس دن تو بہت جو ہے تو یہ کرتا ہے, اور جو ہے تو جشن کرتا ہے, اور طرح طرح کی جو ہے تو چیزیں کرتا ہے, اور جیسی دوسرا دن نکل جاتا تو کہا کہ اس دن کی فجر بھی غائب اور باقی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا اہتمام کریں گا آدمی تو کیا ہوگا, کہ کہا کہ اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا, نماز نہیں پڑھیں گا تکلیف دے رہا. تو کہا کہ ہماری زندگی کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو. تو یہ تھی کچھ معلومات. یہ کہا کہ جس کے اندر ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی برکت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو کیسرا کیسرا ٹوٹا اور 1000 سال سے آگ جل رہی ہے, کہا کہ اس کے اندر جو باطل ٹوٹا اور جو یہ آگ بجھ گئی, اور اس کے بعد میں دائی حلیمہ کے بکریوں میں, اونٹوں کے اندر اٹھنی میں برکت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی دنیا کے اندر آئے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کئی برکتوں کا نزول کیا. کہ کئی انسان جو جہنم میں, کہا کہ کئی انسان جو جہنم میں جانے والے تھے, کئی انسان جو ہے تو کفر و شرک کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے, کہ مکہ کے اندر یہ حال تھا کہ جو ہے تو کوئی کسی کو جو ہے تو کئی اکرام کی نگاہ سے, اور جو ہے کوئی کسی پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کہ عورتوں کو کسی گھر میں بیٹی پیدا ہونا یہ عیب سمجھتے تھے, کہ جو خون کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. چلتا آدمی جا رہا ہے, اس کو تلوار مار دی, ختم کر دیا, کوئی احساس نہیں. کہ دیکھ رہے تلوار تیز ہے کہ نہیں تیز. کسی کے اونٹ سے پانی پہلے پی لیا تو کہا کہ اس کے اوپر جنگیں ہو جا رہی ہے, اور خاندان جو ہے تو اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ چل رہی ہے, جھگڑے چل رہے ہیں, جنگ چل رہی ہے, کہ میرے اونٹ سے پہلے اس کے اونٹ نے پانی کیسا پیا. یہ ساری خرافات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, یہ ساری کی ساری خرافاتیں ختم ہوئی. عورتوں کو اپنا حق ملا, اب جو ہے تو مظلوم کے اوپر ظلم بند ہوا, اور کعبے کا طواف جس کو ہم بڑے احترام اور عزت کی نگاہ سے ہم جاتے ہیں حج کے اندر اور دیکھتے ہیں, کہا کہ کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں, اور اس کے دل کے اندر ہماری عظمت ہے, عزت ہے. کہا کہ اسی کعبے کا طواف لوگ برہنہ ہو کے کرتے تھے, کہ بغیر کپڑوں کا اس کا طواف کرتے تھے. یہ عالم تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو آپ کے آنے کے بعد میں یہ ساری خرافاتیں ختم ہوئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ امت کہا کہ جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا, جس کے اوپر اتنی خطرناک قوم ہو گئی تھی یہ عرب کی, کہ ان کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی, جب قربانی دی, تو کہا کہ یہ قوم کہ فرمایا لوگوں پہ حکومت کرنے والی بنی. کہ اللہ کے حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جس کی زندگی میں آئیں گے
وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت کے آنے اللہ میں تو زندگی کے اندر بھی کامیاب ہوں گا۔ اور یہ جس کی زندگی سے نکلیں گے، کہا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گا، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان جان کے اپنی زندگی کے اندر لائے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ 12 ربیع الاول کا مہینہ جو ہے شروع ہے نا، تو اس کے اندر ہم کیا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھی پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتے رہیں، اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کئی بات سنی زیادہ باتوں سے عمل کی توفیق نصیب